اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا فإن أخذها منه مسلم بالشفعة أو ردت على البائع لفساد البيع فهي عشرية كما كانت أما الأول فلتحول الصفقة إلى الشفيع كأنه اشتراها من المسلم وأما الثاني فلأنه بالرد والفسخ بحكم الفساد وجعل البيع كأن لم يكن ولأن حق المسلم لم ينقطع بهذا الشراء لكونه مستحق الرد پھر اگر کسی مسلمان نے شفا کے ذریعے اس زمین کو لے لیا یا فساد بیع کی وجہ سے وہ زمین بائع کو واپس کر دی گئی تو وہ حسب سابق عشری ہی رہے گی۔ بہرحال اول تو شفیع کی طرف سے صفقہ منتقل ہونے کی وجہ سے ہے، گویا اس نے مسلمان سے اسے خریدا ہے، اور رہا دوسرا حکم فساد کی وجہ سے ہے، اور رہا دوسرا تو حکم فساد کی وجہ سے ہے، تو حکم فساد کی وجہ سے رد اور فسخ کے ذریعے وہ بیع کالعدم ہو گئی، اور رہا دوسرا تو حکم فساد کی وجہ سے رد اور فسخ کے ذریعے وہ بیع کالعدم ہو گئی، اور اس لیے بھی کہ اس شراء کی وجہ سے مسلمان کا حق اس زمین سے منقطع نہیں ہوا، کیونکہ وہ شراء تو مستحق رد ہے۔ ذمہ کی مسلمان سے خرید کردہ زمین جب شفا وغیرہ سے دوبارہ مسلمان کی ملک میں آ جائے تو اس کا حکم، ذمہ کی مسلمان سے خرید کردہ زمین جب شفا وغیرہ سے دوبارہ مسلمان کی ملک میں آ جائے تو اس کا حکم۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان سے ذمہ نے کوئی زمین خریدی اور پھر دوسرے مسلمان نے حق کے شفا کا دعویٰ کر کے اس زمین کو لے لیا، یا بیع فاسد ہونے کی وجہ سے وہ زمین بائع کی طرف واپس کر دی گئی، تو وہ زمین جس طرح مسلمان کے پاس ہوتے ہوئے عشری تھی، اسی طرح رد اور شفا میں جانے کے بعد بھی عشری ہی رہے گی، کیونکہ پہلی صورت میں یعنی جب اس کا کوئی شفیع نکل آیا تو اب صفقہ بیع مسلمان بائع سے مسلمان شفیع کی طرف منتقل ہو گیا، اور بیچ سے ذمہ کا واسطہ ہی ختم ہو گیا، اور یہ ایسا ہو گیا کہ گویا مسلمان بائع سے اسی مسلمان شفیع ہی نے خریدا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب مسلمان سے کوئی دوسرا مسلمان کسی زمین کو خریدے تو اس میں عشر ہی واجب ہوگا،
اور دوسری صورت میں یعنی جب فساد بیع کی وجہ سے وہ زمین مسلمان بائع کو واپس کر دی گئی تو یہ بیع ہی کل عدم ہو گئی، یہ بیع ہی کل عدم ہو گئی، اور ایسا ہو گیا کہ مسلمان اور ذمی میں بیع ہی نہیں ہوئی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ جب بیع ہی نہیں ہوئی تو جس طرح پہلے وہ زمین اشری تھی اسی طرح اب بھی اشری ہی رہے گی۔ اس سلسلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب یہ خرید و فروخت فاسد اور مستحق رد ہو گئی تو مسلمان بائع سے اس کا حق ہی منقطع نہیں ہوا، اور جب اس زمین سے مسلمان کا حق منقطع نہیں ہوا تو پھر اس میں خراج اور تضعیف کے وجوب و ظہور کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ قال وَإِذَا كَانَتْ لِمُسْلِمٍ دَارُ خِطَّةٍ فَجَعَلَهَا بُسْتَانًا فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ معناه إذا سقاه بماء العشر، أما إذا كانت تسقى بماء الخراج ففيها الخراج لأن المؤنة في هذا تدور مع الماء۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی مختص گھر ہو اور اس نے اسے باغ بنا لیا ہو تو اس پر عشر واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اسے عشری پانی سے سینچا ہو، لیکن جب اسے خراجی پانی سے سینچا ہو تو اس میں خراج واجب ہے، اس لیے کہ اس جیسی زمین میں پانی کے ساتھ خرچہ دائر ہوتا ہے۔ الاٹ شدہ زمین میں بنائے گئے باغ میں عشر و خراج کی تفصیل۔ حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عشری زمین کے کنووں کا پانی اور بارش اور بڑے دریا کا پانی عشری پانی کہلاتا ہے۔ عشری زمین کے کنووں کا پانی اور بارش اور بڑے دریا کا پانی عشری پانی کہلاتا ہے، اور شاہان عجم کی کھدائی ہوئی نہروں اور ندیوں کا پانی خراجی کہلاتا ہے۔ اسی طرح خراجی زمین کے کنووں اور دریا کا پانی بھی خراجی کہلاتا ہے۔ عشری زمین کا دریا، اس کا پانی بھی عشری کہلائے گا، اور خراجی زمین کا دریا، اس کا پانی بھی خراجی کہلائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی مختص گھر ہو، یعنی دارالحرب کے فتح کے موقع پر امام المسلمین نے کوئی گھر کسی مسلمان کے نام زد کر دیا ہو، کسی مسلمان کے نام زد کر دیا ہو، کسی مسلمان کے نام الاٹ کر دیا ہو، اور پھر اس مسلمان نے اس گھر کو باغ بنا لیا ہو، تو اب اگر وہ مسلمان اس باغ کو عشری پانی سے سینچتا ہے تو اس میں عشر واجب ہوگا، اور اگر اسے خراجی پانی سے سیراب کرتا ہے تو اس میں خراج واجب ہوگا، کیونکہ اس طرح کی زمین میں خرچ اور ٹیکس کا دار و مدار پانی پر ہوتا ہے، لہذا جیسا پانی ہوگا ویسا ہی خرچ بھی ہوگا۔ وَلَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِيِّ فِي دَارِهِ شَيْءٌ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ الْمَسَاكِنَ عَفْوًا وَإِنْ جَعَلَهَا بُسْتَانًا فَعَلَيْهِ الْخَرَاجُ وَإِنْ سَقَاهَا بِمَاءِ الْعُشْرِ لِتَعَذُّرِ إِيجَابِ الْعُشْرِ إِذْ فِيهِ مَعْنَى الْقُرْبَةِ فَتَعَيَّنَ الْخَرَاجُ وَهُوَ عُقُوبَةٌ تَلِيقُ بِحَالِهِ وعلى قياس قولهما يجب العشر في الماء العشري إلا أن عند محمد رحمه الله تعالى عشرا واحدا وعند أبي يوسف عشران وقد مر الوجه ثم الماء العشري ماء السماء والآبار والعيون والبحار التي لا تدخل تحت ولاية أحد۔
والماء الخراجی الانہار التي شقها الاعاجم وماء جیحون وسیحون ودجلہ والفرات عشری عند محمد لأنه لا يحميها أحد كالبحار وخراجی عند أبي يوسف لأنها يتخذ عليها القناطير من السفن وهذا يد عليها. اور مجوسی پر اس کے گھر میں کچھ نہیں واجب ہے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھروں کو معاف کر دیا ہے، اور اگر مجوسی نے اپنے گھر کو باغ بنا لیا تو اس پر خراج واجب ہے، ہر چند کہ اس نے اسے عشری پانی سے سیراب کیا ہو، کیونکہ عشر کا واجب کرنا دشوار ہے، اس لیے کہ اس میں عبادت کا معنی ہے، لہذا خراج متعین ہو گیا، اور خراج عقوبت ہے جو مجوسی کے حسب حال ہے، اور صاحبین کے قول کے قیاس کے مطابق عشری پانی میں عشر ہی واجب ہوگا، مگر امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک عشر اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 2 عشر واجب ہوگا، اور اس کی دلیل گزر چکی ہے۔ پھر عشری پانی آسمان کا پانی ہے، کنووں اور چشموں کا پانی ہے، اور ان بڑے دریاؤں کا پانی جو کسی کی ولایت میں داخل نہیں ہے، اور خراجی پانی ان نہروں کا پانی ہے جنہیں اجمیوں نے کھودا ہے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دریائے جیحون، سیحون، دجلہ اور فرات کا پانی عشری ہے، کیونکہ بڑے دریاؤں کی طرح ان کی بھی کوئی حفاظت نہیں کرتا، اور امام ابو یوسف کے نزدیک خراجی ہے، کیونکہ ان دریاؤں پر کشتیوں کے پل بنائے جاتے ہیں اور یہ ان پر قبضہ ہی تو ہے۔ عزیز طلباء کرام، مجوسیوں پر واجب ہونے والے جبایات اور خراجی و عشری پانیوں کا بیان۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ مجوسیوں اور آتش پرستوں کے مکانات میں کوئی ٹیکس اور لگان نہیں ہے، کیونکہ خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کے گھروں کو ٹیکس وغیرہ سے بری کر دیا تھا، اور اس کا واقعہ یوں ہوا تھا کہ ایک مجلس میں مجوسی پر جزیہ اور خراج وغیرہ کے واجب ہونے کی بات چل رہی تھی، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی اس مجلس میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجوسی کے ساتھ اہل کتاب کا سا معاملہ کرو، مجوسی کے ساتھ اہل کتاب کا سا معاملہ کرو، لیکن نہ تو ان کی عورتوں سے نکاح کرنا اور نہ ہی ان کا ذبیحہ کھانا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کارندوں کو یہ حکم دیا کہ وہ مجوسی کی زمین کو ناپ لے اور ہر زمین میں اس کی حسب وسعت خراج متعین کر دے، اور ان کے گھروں کو اور گھروں کے اندر لگائے ہوئے درختوں کو چھوڑ دے۔ چنانچہ اسی وقت سے اس بات پر اجماع منعقد ہو گیا کہ گھروں میں کسی طرح کا خراج وغیرہ نہیں واجب ہوگا۔ وَإِن جَعَلَهَا بُسْتَانًا فرماتے ہیں اگر کسی مجوسی نے اپنے گھر کو باغ بنا لیا تو پھر اس میں خراج واجب ہوگا، خواہ وہ عشری پانی سے اسے سینچے یا خراجی پانی سے۔ بہر دو صورت اس میں خراج ہی واجب ہوگا، کیونکہ مجوسی کے مال میں عشر واجب کرنا دشوار ہے، اس لیے کہ عشر میں عبادت کے معنی پائے جاتے ہیں، جبکہ مجوسی کافر خبیث کی طرف سے عبادت متحقق ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ کمینہ عبادت کا اہل ہی نہیں ہے، اس لیے اس کے مال میں خراج ہی واجب ہوگا،
کیونکہ خراج سزا اور عقوبت ہے اور مجوسی سزا ہی کا مستحق اور حقدار ہے۔ صاحب عنایہ نے اس موقع پر ایک اشکال یہ بیان کیا ہے کہ اس سے پہلے تو صاحب ہدایہ نے یہ حکم بیان کیا کہ لِأَنَّ الْمُؤْنَةَ فِي مِثْلِ هَذَا تَدُورُ مَعَ الْمَاءِ، یعنی اس جیسی زمین میں خرچ پانی کے ساتھ دائر ہوتا ہے، چنانچہ اگر پانی عشری ہوتا ہے تو اس میں عشر واجب ہوتا ہے، اور اگر پانی خراجی ہوتا ہے تو اس میں خراج واجب ہوتا ہے۔ حالانکہ صاحب ہدایہ نے یہاں صرف اور صرف مجوسی پر خراج واجب کیا ہے، اگرچہ اس نے اس باغ کو عشری زمین سے سینچا ہو۔ اس کا جواب بھی صاحب عنایہ وغیرہ نے ہی دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ عشری پانی سے سیراب کی جانے والی زمین میں عشر اس وقت واجب ہوتا ہے جب مالک زمین کی طرف سے عشر لینا شرعاً درست ہو، اور صورت مسئلہ میں مجوسی کے سڑے ہوئے کافر ہونے کی وجہ سے اس کی طرف سے عشر کی ادائیگی ہی درست نہیں ہے۔ صورت مسئلہ میں مجوسی کے سڑے ہوئے کافر ہونے کی وجہ سے اس کی طرف سے عشر کی ادائیگی ہی درست نہیں ہے۔ صاحب عنایہ وغیرہ نے ہی جواب دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ عشری پانی سے سیراب کی جانے والی زمین میں عشر اس وقت واجب ہوتا ہے جبکہ مالک زمین کی طرف سے عشر لینا درست ہو، اور صورت مسئلہ میں مجوسی کے کافر ہونے کی وجہ سے اس کی طرف سے عشر کی ادائیگی ہی درست نہیں ہے۔ اس لیے اس صورت میں مجوسی کے مال میں خراج واجب ہونا ہی متعین ہے، خواہ وہ باغ کو عشری پانی سے سیراب کرے یا خراجی پانی سے۔ وعلی قیاسی قولہما، فرماتے ہیں کہ صاحبین کے قول پر قیاس کے مطابق عشری پانی سے سیراب کیے گئے باغ میں عشر ہی واجب ہونا چاہیے، البتہ امام محمد کے یہاں ایک عشر اور امام ابو یوسف کے یہاں 2 عشر واجب ہونے چاہیے، کما هو الاصل عندہما۔ ثم المال العشری، یہاں سے صاحب ہدایہ عشری اور خراجی پانی کا مصداق اور معیار بتا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے والے مسئلے کے تحت ہم نے یہ تفصیل بنایا شرح عربی ہدایہ کے حوالے سے بیان کر دی ہے، آپ وہاں ملاحظہ کر لیجئے۔ وماء جیحون کے سلسلے میں علامہ اعتراضی کی رائے یہ ہے کہ یہ بلخ کی نہر ہے، لیکن علامہ صفنانی کی رائے یہ ہے کہ یہ ترمز کی نہر ہے، سیحون یہ شہر ترک کی نہر ہے، جبکہ بقول صفنانی یہ شہر خجند کی نہر ہے، دجلہ شہر بغداد کی نہر ہے، اور فرات کوفہ کی نہر ہے جو یہاں کے راستے شہر روم میں نکلی ہوئی ہے۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان چاروں نہروں کا پانی عشری ہے، کیونکہ بڑے بڑے دریاؤں کی طرح ان نہروں کا بھی کوئی محافظ نہیں، اور وہ پانی جو کسی کی ولایت میں نہ ہو وہ عشری کہلاتا ہے، لہذا ان نہروں کا پانی بھی عشری ہوگا، جیسا کہ بڑے دریاؤں کا پانی بھی عشری ہی ہے، لیکن امام ابو یوسف کے یہاں ان نہروں کا پانی خراجی ہے، اور ان کے پانی سے سیراب کی ہوئی زمین میں خراج ہی واجب ہوگا، اس لیے کہ ان نہروں پر کشتیوں کے پل بنائے جاتے ہیں جو ایک طرح کا قبضہ ہے، اور مقبوضہ پانی میں خراج واجب ہے، لہذا مذکورہ نہروں کے پانی میں بھی خراج واجب ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔